سورہ البقرہ سورہ البقرہ مدنی سورہ ہے۔ اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ سورہ البقرہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جادو وہاں اثر نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا، ان دو روشن صورتوں یعنی سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ سے سفارش کریں گی۔ سورہ البقرہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ قرآن ہر شک و شبہ سے پاک ہے۔ اس سے وہی لوگ ہدایت پا سکتے ہیں جو پرہیزگار یعنی متقین ہیں، اور پھر متقین یعنی پرہیزگاروں کی خصوصیات بیان کی گئیں۔ نمبر 1 جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمبر 2 جو نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 3 جو رزق اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، نمبر 4 قرآن پاک پر اور پہلی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور نمبر 5 آخرت کی زندگی پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح یعنی کامیابی پانے والے ہیں۔ پھر دوسرے گروہ کا ذکر ہے جو ایمان نہیں لاتے، جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے منکر ہیں۔ پھر تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو منافق ہیں۔ یہ لوگ بظاہر مسلمان ہیں، مسلمانوں سے ملتے ہیں، لیکن در پردہ کافروں کے ساتھ ساز باز رکھتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ کو پہچانے اور اس کی اطاعت کرے، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور اس کے لیے تمام نعمتیں بہم پہنچائیں۔ اللہ ہی نے پانی سے بے جان زمین کو سیراب کیا اور اس مردہ زمین میں جان پڑی اور اللہ کی رحمت سے رزق اگا۔ پھر کفار سے کہا گیا ہے کہ اللہ کے مد مقابل کسی کو نہ بناؤ۔ اگر تمہیں قرآن پاک کی سچائی میں کوئی شک ہے تو قرآن پاک کی طرح کوئی ایک آیت ہی بنا کر دکھا دو، لیکن کفار ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے ان کے لیے بڑا اجر ہے اور جنت انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ ایک ہی بات سے کسی کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے تو کسی کو اس بات سے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی ان کے لیے ہے جو فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم اور طاقت رکھتا ہے۔ اسی نے زندگی عطا کی، وہی جان سلب کر لے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فرشتوں سے افضل بنایا۔ انسان کی فضیلت کی وجہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انسانوں کو عطا کیا۔ پھر فرمایا کہ ابلیس نے اپنی بڑائی پر گھمنڈ کیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ آدم علیہ السلام ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔ جب آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کے کلمات سیکھ کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا اور سیدھے راستے پر چلنے کی تاکید کی۔ پھر بنی اسرائیل کا بیان ہے، ان حالات کا تذکرہ جن کا سامنا بنی اسرائیل کو تھا۔ بنی اسرائیل کو نماز اور صبر سے کام لینے کی ہدایت دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ فرعون کا ذکر ہے اور بنی اسرائیل کے نجات کے واقعے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بنی اسرائیل سمندر پار کر گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ پھر فرعون سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غلط رویے کا بیان ہے، اور پھر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد بنی اسرائیل راہ حق سے بھٹک گئے اور سونے کا بچڑا بنا کر اس کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس لوٹے تو بنی اسرائیل کے اس فعل سے سخت ناراض ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معافی مانگنے اور توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو معاف فرما دیا اور اپنی رحمتوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ بنی اسرائیل کے لیے صحرا میں آسمان سے خوراک یعنی من و سلوہ نازل کیا اور 12 چشموں سے پانی مہیا کیا۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے کسی بھی مشکل میں کوئی خوف اور کوئی رنج نہیں ہے۔ پھر ہفتے کے قانون اور گائے کے واقعے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے عبادت اور آرام کے لیے مخصوص کیا تھا۔ بنی اسرائیل نے دنیاوی کاموں میں مگن ہو کر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی اور ہفتے کے قانون کو توڑ ڈالا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو گائے کی قربانی کا حکم دیا تو بنی اسرائیل نے بڑے سوالات اور تردد کے بعد اس حکم پر عمل کیا۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے قتل کے واقعے کا بیان ہے کہ اس شخص کے قاتل کا کوئی سراغ نہ مل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مردے نے خود قاتل کے بارے میں شہادت دی اور یہ مسئلہ سلجھ گیا۔ ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل ہدایت نہ پا سکے کیونکہ ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی تھی۔ اہل مکہ کفار کے دلوں کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ پھر فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سزا سے بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے پیغمبروں نے ہمیشہ توحید، نماز، زکوٰۃ اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے، اور جو لوگ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں انہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ پھر فرمایا
کہ پہلی قوموں نے نبیوں کو جھٹلایا، سرکشی کی، اور بعض نے تو ظلم کی انتہا کرتے ہوئے انبیاء کو قتل کر دیا. ان کے کفر کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے. بنی اسرائیل سمجھتے تھے کہ آخری نبی انہی میں سے ہوگا. جب ایسا نہ ہوا تو وہ حقیقت جانتے ہوئے بھی انجان بن گئے. پھر فرمایا کہ یہود اگر آخرت میں سزا سے بچ جانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ وہاں ان کے لیے جزا ہے تو انہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے، لیکن وہ جھوٹے ہیں، اس لیے وہ ایسا نہیں کر سکتے. پھر فرمایا کہ فرشتوں کے سردار یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آپ پر قرآن نازل کیا گیا. اس حقیقت کو تسلیم نہ کر کے جو لوگ اللہ، اس کے فرشتوں اور رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کافروں کا دشمن ہے اور اس سخت سزا پائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے. ہاروت اور ماروت اللہ کے حکم سے انسانوں کی آزمائش کے لیے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل یعنی جادو لوگوں کو سکھاتے تھے. میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کرنا اور ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنا بدترین شیطانی عمل ہے. اس حرکت پر شیطان مردود بڑا خوش ہوتا ہے. اس حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود لوگ اس غلیظ عمل کو سیکھتے تھے اور اس مکروہ طریقے پر عمل کر کے اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے تھے. پھر اہل ایمان کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے. پھر سورہ کے اگلے حصے میں فرمایا کہ جس طرف بھی مسلمان رخ کر لے اسی طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ اور ہر سمت میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہی دنیا کا خالق اور مالک ہے. دین حق پر قائم رہنے والوں کو ہدایت کی خوشخبری دی گئی ہے. اور پھر فرمایا کہ پہلے زمانے میں بنی اسرائیل کو باقی تمام قوموں پر فضیلت دی گئی تھی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ تعمیر کیا جو دنیا میں مرکز اور امن کی جگہ ہے. اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو جھٹلائے وہ جہالت اور حماقت کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہے اور آپ کا شمار صالحین میں ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت اپنی نسل میں سے ایک ایسے نبی کے لیے دعا کی تھی جو لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. پھر فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا فرما بردار بن کر رہنے کی تاکید کی تھی. پھر سورہ البقرہ میں دوسرے پارے کی ابتدا میں قبلے کی تبدیلی کا بیان ہے کہ قبلے کی تبدیلی کے بعد نادان لوگوں نے اس تبدیلی پر سوال کیا اور اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے، جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. اس واقعے سے یہودیوں کو بھی یہ آگاہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو امت وسط بنایا گیا ہے اور یہودیوں کی قیادت کا دور اب ختم ہو گیا ہے. مگر اہل کتاب یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہر بات سے کنارہ کشی کر رہے تھے اور حق کو چھپا رہے تھے. قبلہ اول خانہ کعبہ جس کی بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے باقاعدہ عبادت گاہ تعمیر کی. بیت المقدس پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنایا اور دوسری بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا. پھر اس سورہ مبارکہ میں ایمان والوں کو ہر مشکل میں صبر اور نماز سے مدد لینے کا حکم دیا گیا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر فرمایا اللہ کی راہ میں مرنے والے در حقیقت زندہ ہیں مگر انسان اس زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی آزمائش کا ذکر کیا. فرمایا ہم ضرور خوف و خطر، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے اور کامیاب لوگ وہ ہیں جو ان حالات میں صبر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور لوٹ کر ہم نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک کی رحمت اور خصوصی عنایات کی خوشخبری ہے. پھر حج کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ حج کرنا بھی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہے. اور پھر فرمایا کہ جو کفر کی حالت میں مر گئے ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ ایک ہے اور روزمرہ زندگی میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، مثلا زمین اور آسمان کی ساخت میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، کشتیوں کے پانی میں چلنے میں، بارش کا زمین کو سیراب کرنا اور زمین کو زندگی بخشنے میں اور ہواؤں کی گردش میں. اور پھر فرمایا جو ان کھلی نشانیوں کو دیکھ کر جھٹلاتے ہیں روز قیامت کہیں گے کاش ہمیں ایک موقع اور مل جائے. پھر آگے شیطان کا ذکر ہے کہ شیطان انسان کو برائی اور فحش کاموں کی طرف راغب کرتا ہے کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. وہ انسانوں کو بہکاتا ہے کہ وہ اللہ کے نام سے وہ باتیں منسوب کریں جن کے بارے میں انسان علم نہیں رکھتا کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں. اور پھر فرمایا جو لوگ اپنے بزرگوں کی غلط روش کی پیروی کر رہے ہیں یہ بہرے، اندھے اور گونگے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے انہیں بے خوف کھاؤ اور پابندی یہ ہے کہ مردار نہ
کھاؤ. پھر اسی طرح سے خون، سور کا گوشت اور ایسے جانور کا گوشت جنہیں اللہ کے ماں سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، یہ سب حرام ہیں. پھر فرمایا جو دنیاوی فائدے کے لیے جان کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. اور فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ، اللہ کی کتابوں اور پیغمبروں کو دل سے مانے، دل سے ان پر یقین رکھے اور اللہ کی محبت میں اپنا پسندیدہ مال اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے اور مشکل وقت میں صبر کرے. پھر قصاص اور دیت کے احکامات کے بارے میں فرمایا کہ قتل کے مقدمات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قصاص کے قانون پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی خون کا بدلہ خون ہے. مقتول کے بارے میں قاتل کا خون بہایا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ایک دوسرے راستے کی گنجائش بھی رکھی ہے کہ اگر کوئی قاتل کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے اور پھر خون بہا یا دیت لے لے تو بھی درست ہے. پھر وصیت کی بات ہے کہ وصیت کے بارے میں پہلا حکم ہے تاکہ انسان کی وفات کے بعد اس کی دولت ورثہ میں جھگڑے اور فساد کا سبب نہ بنے. تاہم اس بارے میں حتمی اور تفصیل سے احکامات سورہ نساء میں ہیں. پھر رمضان اور روزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ماہ رمضان میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اس لیے جو مسلمان اپنی زندگی میں اس ماہ مبارک کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھے. صرف مریض اور مسافر کے لیے گنجائش ہے کہ وہ دوسرے مہینوں میں روزوں کی تعداد کو پورا کر سکتے ہیں. روزے کا مقصد مسلمانوں میں تقویٰ کی صفت پیدا کرنا ہے. اگر کوئی شخص کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ رکھنے سے قاصر ہو تو وہ فدیہ دے دے، اور ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے. پھر فرمایا رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. اور پھر کسی دوسرے کے مال کو باطل اور ناروا طریقے سے کھانے سے روکا ہے. پھر حلال یعنی نئے چاند کا ذکر ہے کہ وہ اوقات کار اور حج کے اوقات بتانے کا ذریعہ ہیں. پھر آداب معاشرت بھی بتائے ہیں اور جہاد کی ترغیب بھی دی ہے. فرمایا مسلمانوں ان لوگوں سے جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں اور تمہیں ایذا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر دشمن اپنے ارادے اور ناپاک عزائم سے باز آ جائے تو پھر اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو اور اسے معاف کر دو، کیونکہ اللہ بھی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہے اور حج اور عمرے کے احکامات اور مسائل بتائے ہیں. اور فرمایا کہ حج کے زمانے میں تجارت جائز ہے. اور پھر اسی طرح عرفات کے میدان میں قیام کرنے، ذکر الہی کی ترغیب اور حج کے زمانے میں لڑائی جھگڑے وغیرہ کی ممانعت اور اسلام کی مکمل پیروی کی ہدایت ہے. اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کہیں تم بنی اسرائیل کی طرح اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری اور قتل و غارت اور فتنہ فساد میں مبتلا نہ ہو جانا. تمہاری آزمائش بھی ہوگی اور صبر اور استقامت پر اگر قائم رہو گے تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی. پھر حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ نہ کی جائے اور نہ ہی کافروں کی طرح لوگوں کو اللہ کے راہ سے اور مسجد حرام سے روکا جائے. پھر مرتد ہونے کی مذمت ہے، ایمان، ہجرت اور جہاد کی فضیلت کا بیان ہے. اسی طرح شراب اور جوئے کی خرابی کو بیان کیا گیا ہے. یتیموں کی خبرگیری کے احکامات ہیں. پھر نکاح کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ کا حتمی حکم ہے کہ مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرو اور ایک مومن لونڈی آزاد مشرکہ عورت سے بہتر ہے. اور اپنی عورتوں کے نکاح بھی مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. اور ایک مومن غلام آزاد مشرک آدمی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے حیض کے احکامات بیان کیے ہیں کہ ان مخصوص دنوں میں عورتوں سے مباشرت نہ کرو، اور پھر جب وہ پاکی حاصل کریں تو پھر ان کے قریب جا سکتے ہو. پھر طلاق شدہ کی عدت کا ذکر ہے اور فرمایا کہ طلاق دینے کے بعد ان کے مہر دے کر انہیں عزت سے رخصت کر دو. اور طلاق اور خلا کے احکامات بیان کرنے کے بارے میں فرمایا کہ محض ستانے اور تکلیف پہنچانے کے لیے ایسی عورتوں کو مت روکے رکھو، بلکہ اگر ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو انہیں خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دو. پھر رضاعت کی مدت کا بیان ہے کہ بچوں کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. پھر طلاق اور خلا کے احکامات ہیں اور یہ کہ عورتیں طلاق اور بیوگی کی عدت پوری کر کے نکاح ثانی کر سکتی ہیں، اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے. پھر عدت کی مدت بیان کی گئی ہے کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، خواہ وہ کم عمر ہو یا بوڑھی ہو. پھر صلاۃ الوسطیٰ یعنی عصر کی نماز پر خصوصیت سے زور دیا گیا ہے اور یہ کہ خوف و خطر کے موقع پر چلتے ہوئے یا سواری پر نماز ادا کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں قرض حسنہ دینے کا حکم ہے.
پھر جہاد فی سبیل اللہ پر زور دیا گیا ہے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہم کو ایک ایسا سردار دیں جس کی راہبری میں ہم جہاد کر سکیں۔ ان کی راہبری کے لیے طالوت کو منتخب کیا گیا اور بنی اسرائیل کا اس کو حکمران بنایا گیا، اور ان کی بادشاہت کی نشانی یہ بتائی گئی کہ تابوت سکینہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ پھر ایک مہم کے دوران طالوت نے بنی اسرائیل کو دریا پر پانی سیر ہو کر پینے سے منع کیا۔ بنی اسرائیل نے ان کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اپنی پرانی روش پر قائم رہتے ہوئے پانی پی لیا، اور پھر جالوت کے لشکر سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر ان میں سے وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے تھے انہوں نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کی مدد سے چھوٹی جماعت بھی بڑی جماعت پر غالب آ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ صبر و ثبات ہو۔ چنانچہ ان کی ایسی جماعت غالب آ گئی، اور مسلمان بھی اسی طرح جہاد میں غالب آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح قلیل تعداد نے اللہ پر بھروسہ کر کے دشمن سے جنگ کی اور اللہ کی مدد سے فتح یاب ہوئے۔ اس جنگ میں داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ پھر سورہ البقرہ میں تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر اور رسول بھیجے، لیکن انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات سے پھر گیا، اور بتایا کہ ہر زمانے میں آنے والے رسولوں نے ایک ہی پیغام دیا یعنی توحید کا، لیکن ان کی تعلیم کو بھلا دینے والوں نے اختلاف کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو آخرت کی سرخ روئی کی بشارت دی ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی میں اللہ پاک کی مختلف صفتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، آسمان اور زمین کا مالک ہے، بغیر اس کے حکم کے اس کے آگے کوئی سفارش نہیں کر سکتا، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور وہی علم دیتا ہے، آسمان اور زمین سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ ان کا نگہبان ہے اور بہت عظمت والا ہے۔ ایسے اللہ کی دی ہوئی ہدایت جو بہت روشن ہے، انسانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ قبول کریں یا نہ کریں۔ اس کے ماننے والے اس کی حمایت حاصل کرتے ہیں، اور شیطان کی پیروی کرنے والے تاریکیوں میں ہی بھٹکتے پھرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس منکر خدا کو لاجواب کر دیا، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ لایا۔ پھر دو واقعات ہیں۔ پہلے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ ان کو اللہ کی طاقت اور قدرت سے روشناس کرایا جا سکے۔ اس واقعے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جان گئے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جب انہوں نے اپنے دل کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ وہ آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 4 پرندوں کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ ان دونوں واقعات سے کفار کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ وہ آخرت کی زندگی کی حقیقت کو مان جائیں۔ پھر صدقات کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک بیج اور پودے کی مثال سے سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 700 سے زائد گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی پردہ پوشی اس صدقہ اور خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی محتاج کو دکھ اور غم پہنچایا جائے۔ پھر حکم دیا کہ احسان کر کے جتلایا نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے، اور اللہ بڑا فراغ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت ادا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اس کو در حقیقت بہت بڑی دولت مل گئی، اور ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ صدقات کھلم کھلا یا چھپا کر دونوں طرح سے دینا جائز ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہترین عمل ہے، البتہ اگر صدقات چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور تمہاری بہت سی برائیاں اللہ ان سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں کو ہدایت پر قائم کرنے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں ہے، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ پھر سود کھانے کی ممانعت ہے، اور سود کے لین دین کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ قرار دیا گیا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے، اور یہ دونوں عمل کرنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ پھر قرض کے احکامات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب آپس میں کوئی لین دین کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور 2 آدمیوں کو گواہ بنا لیا کرو، اور فرمایا کہ جس کے پاس امانت رکھی جائے وہ اس میں خیانت نہ کرے، اور فرمایا شہادت کو ہرگز نہ چھپاؤ اور سچائی کو کھول کر بیان کرو، اور اقرار کرو کہ ہم اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے۔
پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور پھر سورہ البقرہ کے آخر میں یہ دعا سکھائی گئی کہ اے اللہ ہماری بھول چوک معاف فرما دے، ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال، ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہم پر رحم فرما دے کہ تو ہی ہمارا آقا ہے اور ہمیں کافروں پر کامیابی عطا فرما. یہ ہے سورہ البقرہ کا خلاصہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے تمام احکامات کو بہترین طریقے سے سیکھنے، سمجھنے اور آگے پہنچانے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور آسانی عطا فرما دیں. آج کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے جنت کا جائزہ لیا تو وہاں فقراء کی کثرت پائی، اور جب جہنم میں دیکھا تو وہاں عورتوں کی کثرت نظر آئی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.